حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل تھے اور ان کا جتنے تمام آدمیوں یقینی سے جانتے تھے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جتنی جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بنایا۔ جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار بلاوے کی خوشخبری دی۔ یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بٹھایا ہوا دیکھ کر اور کہیں اس پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھرے اور فرمائے کہ کسی قدر لطف میں سے ہیں، یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، درختوں کے سائے میں پھرتے ہیں، آخرت میں تو تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش میں ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ رابعہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر میں کچھ بات پڑ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت الفاظ کہے یا جو مجھے ناگوار اور گزار اور نافرمان، اور فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ تاکہ بدلی ہو جاؤں۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ تو اس نے فرمایا اس پر جو بھی الفاظ کہنے سے انکار کر دیے تو وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ تو ام سلمہ کے کچھ لوگ آئے تھے، کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ میں کہنے لگی کہ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے، یہ ابو بکر صدیق، اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفی کی وجہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو رابعہ بصری کی حالات میں کیا طرح ہیں۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یہ کہے کہ اے ابو بکر تمہیں معاف فرما دیا ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، معلومی سی ہے۔ اور کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اعتماد ہوا کہ اول خود درخواست کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ رابعہ کے بدلے لے لوں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی ہمیں لیا جائے گا اور ہم سے ان سب گناہوں کا بدلہ لیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔